السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ بہتر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے زندگی کو اور بہتر بنائے۔ بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، محبت کی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی سچی کہانی ہے، جسے زندگی کے اندر اگر انسان اس چیز کو سمجھے گا تو یقین مانیے زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس طرح دنیا میں محبت کر جاتے ہیں جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ آپ کے سامنے مثلاً شاہجہاں نے ممتاز کی یاد میں وہ مقبرہ تاج محل بنایا جسے لوگ تا قیامت تک یاد رکھیں گے۔ جب تک دنیا قائم رہے گی اس محبت کو لوگ یاد رکھیں گے۔ اس طرح دنیاوی محبت ایک دوسرے سے جو لوگ کرتے ہیں، بہت اس طرح مثالیں ہیں، لیکن سب سے اچھی محبت جو ہوتی ہے اللہ و رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے اندر جو محبت ہوتی ہے، کچھ لوگ اس طرح اپنے شریک حیات سے محبت کر جاتے ہیں دنیا سے، جسے ہمیشہ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اور کسی کی شریک حیات اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح وفا کر جاتی ہے جسے ہمیشہ کتابوں کے اوراق میں لکھے ہوئے رہتے ہیں اور کسی کے دل پہ نقش ہو جاتے ہیں۔ اسی خوبصورت ایک کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جو سچی ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے محبت کرتا تھا اور شادی کر لی۔ محبت حقیقت بھی یہی تھی، جس سے محبت کی جائے، محبت سچی ہوتی ہے تو یقین مانیے وہ نکاح تک جاتا ہے، وہی پاک محبت ہے۔ بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد یعنی اسکن کی بیماری لگ گئی، جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی، چہرہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پہ نکلا، کسی کام سے نکلا، واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آ گیا، کوئی معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے دونوں آنکھیں اس کی چلی گئیں۔ خیر، ان کی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی یوں ہی چلتی رہی، اچھی چلتی رہی، اور دوسری طرف اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھٹتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی جو شریک حیات ہے، ان کی جو بیوی ہے، وہ پہلے کی طرح جس طرح وہ محبت کرتا تھا، چاند کے ٹکڑے کی مانند اس کی بیوی تھی، وہ اس طرح نہیں ہے۔ وہ اس کا علم اسے نہیں ہوا اور لوگوں کا ہمت بھی نہیں بنا کہ وہ اس کے قریب جا کر وہ بات اسے کہہ سکے۔ بہت خوبصورت زندگی دونوں کی گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہت ہی مال و زر سے نوازا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت غمگین رہنے لگا اور اتنا صدمے اس کو پہنچا اس بات کا، تو اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ بہت اللہ نے ان کو بہت مال و زر سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے سب کچھ بیچ دیا، سب کچھ فروخت کر ڈالا اور شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا۔ جانتے ہیں کیوں جانے لگا؟ وہ چاہتا تھا اس کی دیواریں، اس کی آہٹیں اس کو محسوس ہوا کرتی تھی اور اسے بے چین کر دیا کرتا تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسی جگہ جاؤں جہاں اس کی کچھ یادیں نہ ہوں اور میں کچھ اپنے ذہن کو، خیالات کو تبدیل کر سکوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ محبت میں جان دے دیتے ہیں، لیکن یہ گناہ ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس چیز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہم کریں۔ محترم ناظرین، جب وہ شخص واپس لوٹ رہا تھا تو کسی نے اس سے کہا کہ پہلے تو یہاں سے تم جو جا رہے ہو، لیکن اس سے پہلے جو تمہاری بیوی شریک حیات تمہارے پاس رہا کرتی تھی، وہ تمہارا ہاتھ پیر تھی، سمجھیے تو، کیونکہ تمہاری آنکھیں نہیں تھیں، آنکھیں نہیں ہیں تمہارے پاس میں، لیکن جب تم دوسرے شہر جاؤ گے تو وہاں تم دیکھ نہیں سکتے ہو، تو کیسے کس کے سہارا لے سکتے ہو؟ تو وہاں پہ اس شخص نے کہا کہ جانتے ہو، میں اندھا نہیں ہوں اور میں اندھا تھا بھی نہیں، مگر ایسے ہی دکھ رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں، کیونکہ اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اس کی بیماری کو، اس سے بیماری میں اور زیادہ تکلیف دیتی، اس لیے میں اندھا ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا اور میں اندھا نہیں تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ میری شریک حیات میری بہت خدمت کی۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر کسی کو اس خوش نصیب عورت ضرور ملے،
یقین مانیے محبت اسی کا نام ہے۔ سچی محبت انسان سے ہو تو آخری سانس تک انسان اسے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔